بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زنیر انور اور آج ہم بات کر رہے ہیں اولیاء کرام کے حوالے سے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اولیاء کہتے یا ولی کہتے کسے ہیں؟ اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی کے عربی زبان میں بے شمار مفہوم اور معنی ہیں۔ ولی حمایت کرنے والا، ولی دوست بھی ہے، ولی سرپرست بھی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں گارجین ہے، اسے بھی ولی کہا جاتا ہے۔ جب ہم اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ سن رکھو کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست سے مراد وہ جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں یا محبوب رکھتے ہیں، اور یقیناً ان کی یہ عظمت ان کے تقوی کے سبب ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو ان آیات کی روشنی میں اور قرآن پاک کی بے شمار دیگر آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار، اپنی جانوں کو اللہ کے حوالے کرنے والے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ خواتین پر اولیاء کی حاضری، اب یہ جو کانسیپٹ ہے صحیح نص کے ساتھ، یعنی قرآن پاک کی کسی آیت مبارکہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث مبارکہ سے کہیں ہمیں ایسا کوئی پروف نہیں ملتا کہ جو اللہ کے ولی ہیں یا اولیاء ہیں وہ کسی کے اوپر حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمیں ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ مددگار بن جاتے ہیں، جس طرح فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں، جس طرح خضر علیہ السلام ہماری راہبری اور رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جو کانسیپٹ سب کانٹیننٹ میں خاص طور پر اولیاء کرام کی حاضری کے حوالے سے دیا جاتا ہے، قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں اس انداز میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ بہت سی ایسے متس ہیں اور بہت سے ایسے ہمارے پاس راستے ہیں جن کا قرآن پاک سے، حدیث مبارکہ سے یا کسی مستند ادارے سے کوئی سرٹیفائیڈ ڈگری، کوئی سرٹیفائیڈ کوئی پروف نہیں ہے، تو لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم اولیاء اعظام سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں جو صفات ہیں اور اس کا جو ہمیں فیض ہے، ہم ان سب پر یقین رکھتے ہیں، مگر بد نصیبی سے اس کا بہت سے ڈھونگی فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا، دیکھیے کیا کمال کی بات ہے کہ کوئی شخص اگر تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھے گا تو کبھی کسی سے بھی دھوکہ نہیں کھائے گا، خاص طور پر مذہب کے معاملات میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولی کی بات کی یا بزرگان دین کی بات کی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے، تقوی والے ہوں گے، اور قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے ان کی صفات بیان کر دی گئی۔ اب کیسے ہم جانیں کہ کون فراڈ ہے، کون سچا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ تم اگر کسی فاسق کو ہوا پہ اڑتا دیکھو یا سمندر کی لہروں پر چلتا بھی دیکھو تو اسے اس کی کرامت نہ سمجھ لینا۔ تو اکثر یہ شیطانی طاقتیں بھی ہوتی ہیں جو لوگ استعمال کر لیتے ہیں، اور چونکہ وہ بے عمل ہیں، شریعت کے پابند نہیں ہیں، تو ہرگز ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ جس کے اندر شریعت کی پابندی اور پاسداری ہوگی، انشاءاللہ اس کے عمل سے آپ پر ظاہر ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ ان کی سچائی کی ایک سب سے بڑی دلیل ہوگی جو اللہ والے ہیں۔ دو باتیں یاد رکھیں جو کہ مجھے یقین ہے بہت سے میرے سننے والے میری بات سے ایگری نہیں کریں گے، ان کی اپنی چوائس ہے، ہمارا کام ہے حق بات کہنا۔ بات یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا بذات خود کہ میں ولی ہوں؟ کیا مجھے کوئی بشارت ملی ہے؟ اور بشارت بھی ملی تو آپ کو پتہ ہے خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں کیسے چیلنج کر سکتی ہوں آپ کو، یا کوئی شخص کیسے چیلنج کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کسی کی ذات نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم و ترغیب کے لیے فرماتے تھے کہ لوگوں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گا، اور لوگ حیران ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اتنے پیارے اعمال ہیں، اتنی نیکیاں ہیں۔ فرمایا بے شک اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں بھی جنت میں داخل نہ ہو سکوں۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت بنائی گئی، اور سب سے پہلے جنت میں حاضر ہونے والے اور جنت کے سردار بھی وہی ہیں، اس کے باوجود آپ نے یہ بات فرمائی۔ تو آج کوئی 1400 سال کے بعد جو عمل بھی اس میں نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے میں پہنچا ہوا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں درجات اوپر بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی جاتے ہیں، فلکچویٹ کرتے ہیں، کبھی ذرا سی خطا ہو جائے اللہ والوں کی تو پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔
اگر آپ ریئل میں اولیاء الظام کے واقعات پڑھیں حیران رہ جائیں گے کہ ان کے عمل کی اور تقوی کی انتہا تھی، اور ذرا سی وہ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تھی تو ایک دم سے اللہ کے ہاں ان کا مقام کم ہو جاتا تھا، وہ توبہ کرتے تھے اور دوبارہ نیکی کرتے تھے تو بلند ہو جاتا تھا۔ تو آج کل تو ہر کوئی اپنے منہ سے اپنے کارڈ چھپوائے میں انہوں نے، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا سب مسئلہ حل کر دیں گے۔ کون ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم تو خود اللہ سے اگر ڈرتے ہوں گے تو کسی کو یہ نہیں کہیں گے، اور اسپیشلی جو اس پر قیمت لے رہا ہے۔ ولی اللہ کیا قیمتیں لیتے ہیں؟ ولی اللہ یا اللہ کے نیک پرہیزگار بندے تو خدمت خلق کے لیے اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہی آپ کے لیے سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ایک شخص جو اپنے منہ سے کہے کہ میں ولی ہوں، ایک شخص جو اپنے منہ سے کہے کہ میں سب سے بڑا پہنچا ہوا پیر ہوں، آؤ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور پھر آپ کو جب آپ اس کے قریب جائیں تو عمل نظر نہ آئے، پیر دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے تو بزرگان دین کی تعلیمات یہ ہیں، وہ تو یہ فرماتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین کی تعلیمات ہیں کہ تم اپنے مرید کے دسترخوان سے مت کھاؤ، پتہ نہیں اس کی روزی حلال ہے کہ حرام ہے، تم اسے اپنے دسترخوان سے کھلاؤ تاکہ اس کو برکت نصیب ہو۔ تو یہ جو دین کی اصل تعلیمات ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور موجودہ زمانے میں جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ بالکل ضعیف الاعتقادی ہے کہ ہم دیکھیے ہر شخص کے ساتھ آزمائشیں ہیں اور پریشانیاں بھی ہیں۔ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا بھی سہارا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں لوگ کہ بجائے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے اور دعائیں کرنے کے، وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، اور چوکنگ باقاعدہ دیواروں پر ہوئی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے۔ اکثر میں نے خود دیکھا ہے گاڑیوں میں وہ ہمارے پاس کارڈز پھینکتے ہیں اور گارنٹی کہتے ہیں، شرطیہ علاج، گارنٹی کے ساتھ محبوب قدموں میں، گارنٹی کے ساتھ اولاد ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعا ابھی زبان مبارک سے ادا نہیں ہوتی تھی تو قبول ہو جاتی تھی، کبھی آپ کی زبان مبارک سے کسی صحابی نے یہ الفاظ نہیں سنے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ گارنٹی کے ساتھ، ہاں آپ نے فرمایا یہ عمل کرو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، فلاں کام کرو میں تمہیں اللہ کی رضا کی ضمانت دیتا ہوں، یہ عمل کرو میں تمہیں نیک آخرت میں اللہ کے محبوب بندوں یعنی انبیاء کے ساتھ کی ضمانت دیتا ہوں، دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں آپ نے ضمانت دی۔ لوگ آتے تھے، آپ انہیں دعا فرما دیتے تھے کہ بھئی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، دعا بتا دیتے تھے، آپ فرماتے تھے استغفر اللہ پڑھو، کثرت سے یہ کام کرو۔ میں مختصر بات کو کر رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کسی نے کہا کہ مجھے فلاں حاجت ہے، میری اولاد نہیں ہے، یا دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہے، یا میرا مالی معاملہ درست نہیں ہے، تو آپ اس کو کوئی دعا بیان فرماتے تھے، عمل کی محنت کی تاکید فرماتے تھے، اللہ پر توکل کی تلقین کرتے تھے، مگر کبھی نہیں کہتے تھے گارنٹی کے ساتھ تمہارا یہ کام ہو جائے گا، کیونکہ تقدیر صرف اللہ جانتا ہے، کس کے نصیب میں کیا ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کوئی بھی اس بات کی جو ضمانت دے، یہیں سے آپ اس کی سچائی کو پرکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس عقل ہے اور ایمان ہے۔ دوسری بات یہ کہ قدموں میں لانے کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا۔ محبوب، ایک تو یہ محبوب اور یہ سارا یہ جو پورا سیٹ اپ بنے گا یہ ویسے غیر اسلامی ہو جائے گا کہ کہاں آپ اتنی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور کیا معاملات ہو گئے، پھر آپ اس کو قدموں میں بھی لانا چاہ رہے ہیں۔ بھئی محبت تو دو طرفہ ہوتی ہے، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے پاکیزہ جذبات ہیں اس کے دل میں بھی ہوں گے تو آپ نکاح کر لیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ محبت میں نکاح سے بڑھ کے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ افیئرز چلانا اور دیوانہ بن جانا اور مجنوں کی طرح زندگی بسر کرنا اور پھر چاہنا کہ محبوب جو ہے وہ قدموں میں آ جائے، تو ٹوٹلی غیر اسلامی اور اللاجیکل ہے۔ اور قدموں میں اگین پھر قدموں میں کوئی انسان کسی کے قدموں میں نہیں آ سکتا۔ ہر انسان ایک انڈیویجول ہے، اس کا وقار ہے، اور مرد اور عورت یا میاں اور بیوی دونوں کے ایکولی رائٹس بھی رکھے گئے ہیں۔ تو ٹوٹلی یہ پورا جو یہ جو نعرہ ہے نا یہی غلط ہے۔